نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے والد ماجد اور اپنے سرپرست آزر سے شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا یہ کام قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ بلائی کا کام، نیکی کا کام، اچھائی کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے بعد اپنے گھر سے یہ کام شروع کیا، اپنے والد محترم کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ایک دن کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم تو میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن اگر تو نے یہ کوشش کی کہ تو ہم کو ہمارے خداؤں سے، ہمارے بتوں سے جدا کرے، ہمارے درمیان اور ہمارے بتوں کے درمیان، ہمارے خداؤں کے درمیان اگر تو نے درار ڈالنے کی کوشش کی، لم تنتہی، اگر اس کام سے تو باز نہ آیا، یاد رکھ پھر ایسے کام کی سزا تو سزائے موت ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل پڑے اور پھر قوم کو اور اپنے والد کو ایک جگہ اکٹھے خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی خبر دیجئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم دونوں سے کہا، پہلے صرف گھر میں شروع کیا، والد کو کہا، پھر والد کو اور قوم کو، اب دائرہ کار آگے وسیع کیا، قوم کی طرف لے کر گئے اور کہنے لگے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کہ یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کا اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی وہی طریقہ رکھا، ان کو ایک عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ یہ جن کو تم کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور اعتکاف پر بھی بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ بھی جاتے ہیں، هل يسمعونكم اذ تدعون، تو کیا جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے کچھ مانگتے ہو، هل يسمعونكم، تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، یا ان کے اندر اتنا اختیار یا قوت یا قدرت یا طاقت ہے، او ينفعونكم او يضرون، کہ یہ تمہیں کہیں پہ کوئی نفع دیں یا کہیں پہ کوئی نقصان دیں، کیا ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے؟
تو قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، جیسے اپنے والد سے کہا تھا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ دوسرے الفاظ میں یہی بات قوم کے سامنے بھی دہرائی، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے کچھ مانگتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں کیا؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، یا ان کے اندر اتنی قابلیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ یہ تمہیں نفع دیں یا تمہیں نقصان دیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ اے ابراہیم زیادہ باتیں ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، سنتے ہیں نہیں سنتے، زیادہ باتیں نہیں پتہ، ایک ہی جواب ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، وہ ایسے ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو دیکھ کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ باقی ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی وجہ، یا یہ جو باتیں تم کر رہے ہو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نفع دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بس ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لہذا ہم بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم ان کی ہی عبادت کرتے رہو گے تو میری بات غور سے سن لو، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ ساروں کو ابراہیم علیہ السلام نے گن کر بتایا، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، اور یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی کسی وقت اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی ترغیب دیتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ ایک ایک چیز گن کر بتا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی باری آئی تو توحید ایسے بیان کی کہ جیسے بیان کرنے کا حق ہے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، کہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ سارے میرے دشمن ہیں۔ تو الہ العالمین، اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ذات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا جہاں تعارف کروایا۔ کون ہے اللہ رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور پھر مجھے راہ ہدایت دکھائی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی بھی ہے، جو مجھے پلاتی بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہم سب کو، تم سب کو موت بھی دے گا، موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ تم کون سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو یاد رکھو یہ میرے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی رشتے کا لحاظ کیے، بغیر کسی احسان کا لحاظ کیے، اللہ رب العالمین کی توحید کی باری آئی تو صاف صاف الفاظ میں دوست اور دشمن کو الگ الگ کر کے بتا دیا۔